کہ صاحب سگریٹ نہ پیا کریں آپ عادی ہو جائیں گے، کہ نہیں صاحب میں عادی نہیں ہوں گا کیونکہ میں سگریٹ کا دھواں انہیل نہیں کرتا بلکہ منہ میں لے کے نکال دیتا ہوں. لیکن حیران کن طریقے پر یہ لوگ بھی عادی ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دھواں بے شک ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، لیکن وہ ٹوائلٹ کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے صرف ٹچ کرنے سے یہ حصہ اتنا سینسیٹیو ہے کہ صرف دھوئیں کے بار بار وہاں ٹچ کرنے سے نیکوٹین کی ایک خفیف سی مقدار اس کے ذہن کو جانے لگتی ہے اور یوں وہ عادی ہو جاتا ہے اس کا. یہ اتنا سینسیٹیو ایریا ہے انسانی جسم میں. جب ہم کوئی بات کرتے ہیں، کوئی لفظ ادا کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہماری زبان ہر لفظ کے ساتھ ایک مختلف انداز میں بل کھاتی ہے اور وہ ہمارے پیلٹ کے ساتھ ٹچ کرتی ہے. اس کے سٹروک کی جو طاقت ہے، انٹینسٹی آف سٹروک، وہ بھی ڈفر کرتی ہے ہر لفظ کی ادائیگی کے ساتھ. تو وہاں وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں، وہ وائبریشنز سیدھی جاتی ہیں دماغ کو. یہ ایک پہلو ہے اس کا. تیسرا پہلو یہ ہے کہ انسانی دماغ، اگرچہ سائنس اس کو شاید ابھی تک نہیں تسلیم کر سکی کیونکہ وہاں تک پہنچی نہیں ہے، لیکن روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی دماغ 4 حصوں پر مبنی ہے. وہ اس طرح سے تقسیم ہے، 1 2 3 4 اور اس کے اندر ملینز آف مالیکولز موجود ہیں. سیلز، ملینز آف سیلز وہاں موجود ہیں. پھر تھاؤزنڈز آف سیلز پر مشتمل ایک ماڈیول ہے. اگر کبھی آپ انسانی برین کو دیکھیں تو اس کے اندر باریک باریک خانے سے بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے. آپ کو وہ پارٹیشن ہوئی بھی ہے، اگر بہت گہرائی سے دیکھیں گی تو صاف لگے گا کہ پارٹیشن جیسی وہ رگیں ہیں. وہ ماڈیولز ہیں اس کے، اور ہر ماڈیول میں تھاؤزنڈز آف سیلز ہیں. اب ہر سیل کا اپنا ایک فنکشن ہے. فار انسٹنس ہمارا جو فرنٹل پورشن ہے برین کا، یہاں پہ اس کی جو لوور سائڈ ہے، فرنٹل پورشن کی لوور سائڈ، یہ ہماری شارٹ ٹرم میموری ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں وہاں امیڈیٹلی سٹور ہو رہی ہے، اور وہ چیزیں جو لانگ ٹرم کے لیے ہمیں یاد رکھنا ہے دیر کے لیے، تو یہ شارٹ ٹرم میموری سے ٹرانسفر ہو جاتی آن ٹو آر بیک سائڈ آف دی برین، وہ وہاں چلی جاتی ہیں. تو یہ ہر سیل کا اپنا ایک مخصوص فنکشن ہے. ان کنجنکشن ود ادر سیلز ایک فنکشن ہے اور وہ ماڈیول کا فنکشن کہلاتا ہے. ہر ماڈیول کا اپنا ایک فنکشن ہے اور پھر اس کا ان کنجنکشن ود ادر سیلز ایک فنکشن ہے. وہ پھر ایک پورے پارٹ کا فنکشن ہے. پھر اپنا ہر پارٹ کا اپنا ایک انڈیویجول فنکشن ہے. ان کنجنکشن ود ادر پارٹس اس کا فنکشن ہے ایک، وہ پورے برین کا فنکشن ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی فقیر سے یا کسی درویش سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب دفتر میں مجھے مشکلات پیش آ رہی ہیں، ہمارا جو سینئر ہے وہ ہمارے خلاف ہے، وہ ہمیں جینے نہیں دیتا، وہ آپ سے کہتا ہے کہ صاحب آپ فلاں وقت عصر کے بعد یہ وظیفہ اتنی مرتبہ پڑھیے. اس کے اندر 2 پری ریکویزٹس ہوتی ہیں کہ آپ ایک مخصوص مقام پہ ہی بیٹھ کے پڑھیے نماز کے بعد، اور آپ کی زبان ہلنی چاہیے، ہونٹ ہلنے چاہیے. یہ پری ریکویزٹس ہوتی ہیں. اب وہ فقیر جو ہے وداؤٹ اینی کانشیس ایفرٹ ایک ڈرل میں سے گزر جاتا ہے. جو ہی آپ نے کہا کہ مجھے آپ پڑھنے کو بتا دیجئے، میرا باس بہت تنگ کرتا، آپ کو وہ ٹائم وہ بتائے گا جب آپ کا برین سب سے زیادہ ریسپٹیو حالت میں ہے. آپ سے کہے گا اس وقت پڑھیے. دوسرا، وہ یہ جانتا ہے انکانشیسلی کہ یہ ورڈ پڑھنے سے آپ کی زبان اس اینگل سے پیلٹ کے ساتھ ٹچ کرے گی اور اس سے وائبریشن ٹریول کر کے اس سیل تک یا اس ماڈیول تک چلی جائیں گی جہاں پر آپ کا یہ تعلق قائم ہے.
تو بار بار وہاں وائبریشنز ہوں گی تو وہ سیل یا وہ ماڈیول ایکٹیویٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جب آپ بیٹھ کے وہاں پڑھتی ہیں، اب وہ جو کہتا ہے کہ ایک مخصوص مقام پہ پڑھیے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہیومن سائیکالوجی انوالو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت لوگ ایسے ہیں، ایک بڑی اکثریت، جس کو اپنے بستر کے علاوہ نیند نہیں آتی، یا کوئی بھی ہر انسان جب نئی جگہ جا کے سوتا ہے تو بے چین نیند سوتا ہے. وہ اتنی کمفرٹیبل نہیں ہوتی جتنی اپنے بیڈ روم میں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان فیملیئر جگہ پہ بڑا ریلیکس فیل کرتا اپنے آپ کو. تو یوں وہ کہتا ہے کہ ایک ہی جگہ پڑھیے تاکہ آپ فیملیئر ہو جائیں اس جگہ سے اور وہاں ریلیکس ہوں، آپ کے جسم پر کوئی ٹینشن نہ رہے. تو زبان ہلانے کو جو کہتا ہے اس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ موومنٹ رہے اس کی. تو جب آپ پڑھتی ہیں بار بار تو وہ وائبریشن اس سیل کو یا اس ماڈیول کو جا کے جگا دیتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ جگہ آپ کی، تو آپ سبارڈینیشن کے مینرز زیادہ بہتر پورے کرنے لگتے ہیں. آپ کے اطوار باس کے لیے زیادہ ایکسیپٹیبل ہو جاتے ہیں، اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے. اب یہ ساری محنت آپ ہی کی ہے، لیکن اس فقیر کی واہ واہ ہو گئی کہ واہ صاحب کیا زبردست وظیفہ بتایا تھا، میرا تو باس مجھ پہ بڑا مہربان ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیا سب کچھ آپ نے ہے، اس نے صرف پڑھنے کو بتا دیا آپ کو. تو یہ وظیفہ جو ہے جب وہ اتنی بار گن کے پڑھتی ہیں تو وہ ایک مخصوص انداز میں آپ کے وہ دماغ کے وہ سیلز اور وہ ماڈیول وہ اتنے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو آپ ادھر کو موو کر جاتی ہیں. اب مجھ جیسا کوئی فاسق و فاجر انسان اگر کسی فقیر کے پاس، نیک آدمی کے پاس چلا گیا اور اس نے جا کے کہا کہ صاحب میں تو اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں تو دنیا میں ڈوبا ہوں، تو کچھ میرے اوپر مہربانی فرمائیے، میرا ہاتھ پکڑ کے رب تک لے جائیے. تو وہ فقیر کہے بیٹھ جاؤ ادھر، بیٹے ادھر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ. انہوں نے بٹھایا، پیار محبت سے چائے وائے پلائی، اور اسے انہوں نے کہا کہ یا خالق کو پڑھا کرو 1100 مرتبہ، جاؤ. ٹھیک ہے. صبح 11:30 بجے جب زوال کا ٹائم شروع ہونے والا ہوتا ہے اسے پڑھ لیا کرو. اب وہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا. جب پڑھوں گا میں وہ تو در حقیقت 11:30 بجے اصل میں وہ ٹائم ہے جہاں میری دنیاوی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، یا کوئی مہربان دوست مجھے لے جاتا ہے بار میں اور جا کے شراب وراب پلاتا ہے ٹی بریک کے اندر مجھے. تو انہوں نے اس بہانے سے مجھے وہاں سے روک لیا. میں 11:30 بجے پابند ہوں کہ جا نماز بچھا کے بیٹھ کے 2 نفل پڑھ لوں اور اس کے بعد میں یا خالق کا وظیفہ شروع کر دیتا ہوں. اب جو یا خالق کو میں نے بار بار پڑھنا شروع کیا تو میرے دماغ کا وہ حصہ جو سو گیا تھا گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے وہ بیدار ہوتا ہے اور مجھے اپنے رب کا احساس ہوتا ہے کہ وہ تو میرا مالک ہے، اس نے مجھے بنایا ہے. تو یہ احساس میرے اندر زور پکڑتا ہے. جب جو یہ احساس زور پکڑتا چلا جاتا ہے میں رب کا فرما بردار ہوتا چلا جاتا ہوں. اس کے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس جو اس نے مجھے اسپیسیفائی کیے ہیں میں اس کی پابندی گریجولی ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے پہ کرنے لگتا ہوں. اب وہ اتنا سلو پروسیس چل رہا ہے کہ مجھے احساس نہیں ہو رہا کہ میں تمام چیزیں چھوڑتا جا رہا ہوں اور بہت سی چیزیں اپناتا جا رہا ہوں. ڈوز کو اپناتا جا رہا ہوں، ڈو ناٹس کو چھوڑتا جا رہا ہوں. تو ایک وقت آتا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاؤں گا. جب میں اس کا فرما بردار بندہ بن جاؤں گا تو میری اس تابع داری اور انکنڈیشنل سرنڈر کے نتیجے میں، ٹوٹل سبمیشن کے نتیجے میں مجھ سے پیار کرنے لگے گا. جب پیار کرنے لگے گا تو مجھے اپنے سینے سے لگائے گا، دوستی کر لے گا مجھ سے. اس دوستی کے انعام کے طور پہ مجھ کو اجازت دے گا کہ میں اس کے کارخانے قدرت کی سیر کر سکوں. اس کے جواب میں اور بہت سی چیزیں مجھے عطا کر دے گا. میری کہی ہوئی بات کی عزت رکھے گا، اس کو پورا کر دے گا. لوگ کہیں گے واہ واہ شاہ صاحب صاحب امر ہو گئے، جو کہہ دیا وہ ہو گیا. تو میں یہ کہوں گا کہ صاحب دیکھیے ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے اتنا ایک معمولی سا وظیفہ دیا، 8 منٹ 9 منٹ لگتے تھے. میں اس کے نتیجے میں دیکھیے
میری کایا پلٹ گئی، میں ولی اللہ ہو گیا، مجھ پہ کتابیں لکھی جائیں گی اور اس کے اندر تمام غلو اور مبالغہ اور وہ سب آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے سارا قصہ اس کا۔ تو یوں یہ نمبر اور وقت اس میں کاؤنٹ کرے گا۔ دیکھیے صاحب، جہاں تک تو سدھارنے کی بات ہے، میں ہمیشہ ہر سٹنگ میں یہاں ایک گزارش ضرور کرتا ہوں، فرض عبادات ضرور کیجیے، اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ رحیم و کریم ہے، معاف تو فرما دے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، لیکن شرمندگی کتنی ہوگی؟ ضرور اس کو پورا کیجیے، لیکن نیکی پہ کاربند رہیے، کیونکہ اللہ کی دوستی جیتنے کے لیے نیکی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور نیکی کی ڈیفینیشن عام طور پہ میں کہتا رہتا ہوں کہ اس کی بڑی بریف ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنے حقوق، اپنا آرام، اپنی خواہشات، اپنی پرولیجز، اپنی تمنائیں، اپنی ضروریات، ان کو پس پشت ڈال دیجیے، اور دوسروں کے رائٹس اینڈ پرولیجز، ان کی خواہشات، ان کی ضروریات، ان کی تمناؤں، ان کے آرام، اس کو ترجیح دے دیجیے، اس کے لیے اپنا آپ لٹا دیجیے۔ یہ نیکی ہے، اور جس انسان میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، رب تعالیٰ اس کو اپنی دوستی عطا کر دیتا۔